اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کی فضا مان امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا عنوان ہے فرشتے۔ فرشتے بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، مگر انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے جبکہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، جیسے ہمارے جسم میں ہماری جان یا ہوا نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبیوں نے بتایا ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خدا کے بہت ہی فرما بردار ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ کوئی غلط کام اللہ کی مرضی کے خلاف یا اس کی نافرمانی کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ ان میں اتنی طاقت، قدرت اور اختیار ہے ہی نہیں، اپنی مرضی یا اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے کاموں میں دخل دینے کی بات سوچتے بھی نہیں، خدا کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتے، اس کی مرضی کے بغیر نہ کسی کی سفارش کر سکتے ہیں اور نہ کسی کی برائی کر سکتے ہیں۔ فرشتے نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ اونگتے یا سوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر اس کی تسبیح اور اس کی فرما برداری ان کی غذا ہے۔ دن رات اپنے مقررہ کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی خدائی میں شریک یا ساجیدار ہیں۔ جس طرح قدرت کے اس بہت بڑے کارخانے میں چاند، سورج، زمین، آسمان، سمندر اور پہاڑ مشین کے فرزوں کی طرح کام کر رہے ہیں، فرشتے بھی مختلف ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں۔ اب ہیں فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اس کارخانہ میں الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ کاموں پر لگا رکھا ہے۔ وہ بے شمار ہیں، ان کی اصل تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہمیں صرف چند مشہور فرشتوں کے بارے میں ہی معلوم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں یہ بہت مشہور اور اللہ کے بہت قریب ہے۔ یہ نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام، اس کے احکام اور کتابیں لے کر آتے رہے ہیں۔ اسی پیغام کو وحی کہا جاتا ہے۔ ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید لایا کرتے تھے۔ دوسرا، حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کی ذمہ مخلوق کو روزی پہنچانا اور بارش برسانا ہے، وہی اللہ کے حکم سے ہوا چلاتے ہیں۔ تیسرا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جانداروں کی جان نکالنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی موت کا کام ان کی سپرد ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے اختیار سے کسی کی جان نہیں نکال سکتے، نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی رعایت کر سکتے۔ کہ اللہ نے جو حکم لکھ دیا ہے اس میں کوئی ڈھیل دے دے، نہ ہی وہ اپنی طرح سے کوئی سختی کر سکتے ہیں کہ مقررہ وقت سے پہلے کسی کی جان نکال لیں۔ اب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ اللہ کے حکم سے قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ سور لیے اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں، حکم ملتے ہی سور پھونک دیں گے، جس کی آواز بہت ہی تیز اور ڈراؤنی ہوگی۔ اس کی پہلی بار کی آواز سن کر سارے جاندار مر جائیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، جس سے سارے اگلے پچھلے مردے اٹھیں گے اور اپنا اپنا اعمال نامہ لے کر حساب کتاب کے لیے
حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگا رکھے ہیں۔ انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، کسی بھی حال میں جو بھی کچھ کرتا ہے، ان میں سے ایک فرشتہ نیکی اور دوسرا بدی کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ قیامت کے دن ہماری ایک ایک بات کا پورا کچا چٹا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ 2 فرشتے انسان کے مرنے کے بعد اس کے دین، ایمان اور عقیدہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ اب ہے پیارے بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، فرشتوں کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اپنی رائے یا اپنی مرضی سے کوئی فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے اختیار سے نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ بیمار یا تندرست کر سکتے ہیں اور نہ ہی روزی دے سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کی پوجا درست نہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، اس لیے اسے اشرف مخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کا درجہ بھی انسان سے بلند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ جب اس نے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں فرشتوں سے زیادہ علم دیا، زمین کے خلافت سے نوازا، زمین، آسمان کی تمام مخلوقات کو ان کے ماتحت کیا۔ ایسے میں انسان کا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے، یہاں تک کہ فرشتوں کے سامنے بھی سر جھکانا نہ کسی طرح سمجھداری کی بات ہے نہ جائز ہے۔ اس لیے اسلام نے اللہ کے سوا کسی سے بھی مرادیں مانگنے یا کسی کے سامنے سر جھکانے کو ناجائز، حرام اور شرک قرار دیا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے کہ میں چاہے کسی بھی گناہ کو معاف کر دوں مگر شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔